کہ دنیا کے بننے سے پہلے بھی رب کا اصول یہی کہتا ہے کہ اچھا اور برا، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کی کئی وجہ ہے۔ پہلی بات کہ اچھائی کے اندر فائدہ ہوتا ہے اور برائی میں نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ برا انسان خود بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں برائی کر رہا ہوں تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ بھی اپنا نقصان تسلیم کرتا ہے، لیکن برائی کرنے پر چونکہ وہ مجبور ہے، برائی اس کی عادت اور فطرت میں شامل ہے، تو اب اس نے برائی کرنی ہے، چاہے اس کو کسی طریقے سے موقع ملتا ہے۔ ایک اچھا انسان، اس کو ہمیشہ اچھائی سے فائدہ ملتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس اچھائی سے مجھے برائی مل رہی، اور یہ اچھائی اس کی عادت بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حدیثیں سنی ہے، تھوڑی تھوڑی مثال دوں گا پھر موضوع کو آگے چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سچ بولنا شروع کرتا ہے، سچ بولتا ہے، پھر بولتا ہے، سچ بات کہتا ہے، سچا انسان بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ سچا انسان گنا جاتا ہے۔ اچھی چیز ہے نا سچ بولنا، سچ بول رہا ہے، سچ کو معمول بنا لیا، سچی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، سچ بات کرتا ہے اور اس پر ساری زندگی گزارتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگلے بندے کا ذکر، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر بات کے اوپر جھوٹ، ہر بات پہ بہانہ، جھوٹ جھوٹ، مکر، ہیلا، جھوٹ، جھوٹ بولتے بولتے ایک وقت آتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی ہے نا، فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ ساری زندگی سچ بولتا رہے، اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جائے، بندہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہے، مکاریاں کرتا رہے اور اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جائے۔ اگر برابر ہوتا تو سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہہ دیتے نا، لیکن سچا اور جھوٹا برابر نہیں ہوتا، اچھا اور برا برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کے کوئی بھی دو مختلف عادتوں والے لوگ آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، آئیں اللہ کے قرآن سے سنتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے اس بارے میں۔ الہ العالمین رب العالمین کا کلام بیان کر رہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان جو صحیح طریقے سے دنیا کی رنگینیوں روشنیوں کو دیکھ سکے، ایک وہ انسان جو کسی کی مدد سے بھی دنیا کو پہچان نہ سکے، نابینا ہو جائے، دنیاوی لحاظ سے اندھا ہو، اور ایک انسان جو ساری دنیا کی اکیلے چل کے سیر کر سکے، دیکھ سکے، پہچان سکے، پرکھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ رات کو سردیوں کی راتوں میں 8-9 بجے اندھیرا چھا جاتا ہے، باہر کے اندھیرے کے ماحول میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی روشنی ہے، اور دن کے اس ٹائم پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ اندھیرا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اب تو روشنی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔
وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ، اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے میں چلنے والا اور روشنیوں میں چلنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ جو رات کو اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنا راستہ بھی بھول جائے، ممکن ہے کہ وہ اپنا راستہ کھو جائے، کیونکہ وہ چل کس میں رہا ہے؟ اندھیرے میں چل رہا ہے۔ اندھیرے میں چلنے والا راستہ بھی بھول سکتا ہے، روشنیوں میں چلنے والا اور سامنے اس کے سامنے راستہ واضح ہو، ہر طرف اس کے سامنے روشنیاں ہی روشنیاں ہوں، اندھیرے نہ ہو، تاریکیاں نہ ہو، نور واضح ہو، تو وہ بندہ راستہ نہیں بھول سکتا۔ فرمایا وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ، جس طرح دیکھنے والا اور نبینا برابر نہیں، اس طرح روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہیں، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہیں۔ اگلی مثال دی، فرمایا وَلَلظِّلُّ وَلَلْحَرُورُ، ایک انسان جو خود، ایک اس کا سایہ، ایک انسان خود ایک اس کا سایہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان چلے، دھوپ میں اس کا سایہ آتا ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر قد میں اس کے برابر ہو جائے یا اس سے لمبا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے تو برابر نہیں ہے۔ یہ انسان ہے، اس میں گوشت ہے، اس میں سارے اعضاء ہیں، اس میں کیا ہے؟ سورج تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا، سایہ ختم ہو جائے گا، تو سایہ اور انسان آپس میں برابر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور سب سے بڑی مثال دے دی، فرمایا زندہ اور مردہ انسان برابر نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مرا ہوا ہو، میت پڑی ہو، اس کو آپ کہو گے یہ زندہ ہے؟ ایک بندہ زندہ ہے، آپ اس کو کہو گے یہ مرا ہوا ہے؟ میت اور زندہ کا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا نہ نبینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، نہ روشنی اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں، نہ سایہ اور انسان خود برابر ہو سکتے ہیں، نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے سورہ قلم کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تم کیا سوچتے ہو کہ دنیا میں جو مرضی کرتے رہو ہم مسلمانوں اور کافروں کو ملا دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یہ تمہاری عقلوں کا فطور ہے، اپنی طرف سے فیصلے کر رہے ہو۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ، سوال ہے اللہ کا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیا قیامت کے دن دونوں کے ساتھ ایک ہی حساب کتاب ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک مومن انسان کی روح ایسے فرشتہ نکالتا ہے جیسے بالکل آرام سے، اور فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو اس کو جنت کے مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی باغ بہشت دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو اپنا آخری مقام تصور کے اندر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم کنومت العروس، سو جا دلہن کی نیند کی طرح۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ مومن بندے کی موت ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اور کافر کی موت جب روح نکل رہی ہوتی ہے حالت یہ ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف سے، چیخ سے، پکار سے سر پہ آسمان اٹھایا ہوتا ہے، اور اس نے تکلیف کے عالم میں اپنے آپ کو وویلا کر کے تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اذیت دے رہا ہوتا ہے، اور روح نکلنے کی حالت کیا ہوتی ہے، تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ کوئی گیلا کپڑا لو، کانٹوں کے اوپر ریشمی کپڑا گیلا کر کے ڈال دو اور اس کو پکڑ کے کھینچ لو، اور جس طرح کپڑا تارو تار ہو جاتا ہے، کافر کی روح اس طرح تار و تار ہو جاتی ہے اور وہ تکلیف سے مر جاتا ہے، چیخ چنگاڑ کے دنیا سے دفع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کافر کی مثال ہے جو اللہ کا باغی تھا۔ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کافر اور مومن آپس میں برابر؟ اچھے عمل اور برے عمل برابر نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو زمین میں فسادیوں کی طرح ٹیل کریں گے؟ ان کو قیامت کے دن روز حشر ہم اسی طرح سزا دیں گے جس طرح فسادیوں کو دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم فاجر لوگوں، ظالم لوگوں کو متقی کے ساتھ ملائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی اور بری کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور برائی کا معیار بتائیں، نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں؟ اگر صحابی کے نزدیک نیکی برائی سب برابر ہوتا، اچھا برا سب ایک ہوتا، تو صحابی کیوں پوچھتا؟ صحابی نے کیوں پوچھا ہی اس لیے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ برا برا ہے، غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ غلط اور صحیح کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، بتا دیں۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھے اخلاق سے بات کرو، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرے کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس، آپ گناہ کر لو، کوئی عمل کر لو اور بعد میں آپ کے دل میں وسوسے آئیں کہ پتہ نہیں یہ عمل میں نے غلط کر لیا ہے، آپ کا دل دھک دھک کرے، تو آپ لوگوں سے اس گناہ کو چھپاؤ، آپ لوگوں سے اس گناہ کو چھپاؤ۔ اگر اچھا عمل اور برا عمل برابر ہو تو چور چوری کر کے سامنے کیوں نہیں آ جاتا کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو قاتل قتل کر کے سامنے کیوں نہیں آتا کہ میں نے قتل کیا ہے؟ زانی زنا کر کے سامنے کیوں نہیں آتا میں نے زنا کیا ہے؟ شرابی شراب پی کے سامنے کیوں نہیں آتا کہ میں نے شراب پی ہے؟ اگر نیکی اور اچھائی برابر ہو تو دنیا کو سامنے لے کر آنا چاہیے اپنی برائی کو، لیکن نہیں لاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھا عمل اور برا عمل برابر نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور دین میں نئے کام ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ فرق بتایا آپ نے۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے اور کہے کہ یار چلو اچھے برے خیر ہے کر تو رہا ہوں نا، اچھے برے چھوڑو اس بات کو کر تو رہا ہوں نا عمل، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی منطق نہیں، یہ کوئی فلسفہ نہیں۔ دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ اگر جو مرضی کرنا ہو تو نہ اللہ کے رسول فرق بتاتے، نہ اللہ قرآن میں فرق بتاتا۔ اللہ نے نیکی اور برائی کا فرق بتایا ہے۔ یہ جو آیت تھی یہ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، یہ دونوں لحاظ سے۔ یہ تو آپ نے دنیا کے لحاظ سے سوچا کہ ایک جس کی آنکھیں ہی نہیں بیچارہ دیکھ نہیں سکتا اور ایک دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا، اللہ کے نزدیک وہ دیکھنے والا ہے جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، چاہے وہ عبداللہ بن ام مکتوم کی صورت میں نبینہ صحابی کیوں نہ ہو، آنکھوں سے نبینہ ہے لیکن شریعت کا پابند ہے، نبی کا صحابی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس نے نہیں دیکھی لیکن آخرت کی سب چیزیں دیکھ چکا ہے، پیارے پیغمبر کا اپنے تصوروں میں دیدار کر چکا ہے، اور اللہ نہ دکھانے پر آئے تو پھر ابو جہل نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، ابو لہب کی شعلے مارتی آنکھیں تھی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی، لیکن وہ آنکھیں کسی کام نہ آئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو یہ والا دیکھنا چاہیے، اللہ کو اس طرح کا دیکھنا چاہیے۔ مطلوب ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو تو آپ دل سے کتنا دیکھتے ہو، دل سے اسلام کو کتنا جانتے ہو، اور کتنا اسلام سے دور ہو۔ جتنا دل سے دور ہوگے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا بن کے رہے گا۔
تو کیا مطلب کہ جو آنکھوں سے اندھا رہے گا؟ نہ، اس کا مطلب ہے جو دل سے اندھا رہے گا قیامت کے دن اللہ اس کو آنکھوں سے بھی اندھا کر دے گا۔ جو دنیا میں دل سے اندھا رہے گا وہ آخرت میں آنکھوں سے بھی جائے گا، اور جو دنیا میں آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح اسلام کا پابند بن جائے گا تو قیامت کے دن رب العالمین ان کو بھی آنکھیں عطا کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کا معیار نیکی اور بدی کا۔ نیکی کو نیکی سمجھ کر اور برائی کو برائی سمجھ کر پھر عمل کریں، یہ پتہ کر لیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو ٹپکتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا اور اس کے بعد دنیا میں جب عقل و شعور کی سیڑھیوں پہ چڑھا دیا، عقل و شعور آ گیا، بالغ عاقل بن گیا، اس کے بعد جب اس کو تھوڑی سی عقل آنا شروع ہوئی تو ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، ہم نے اس کو واضح طور پہ راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے اس کی مرضی ہے شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے۔ اگر شکر اور کفر ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ الگ الگ نہ بتاتا، لیکن اللہ نے شکر اور کفر کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی اور برائی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سورہ سجدہ کے اندر فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن انسان ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال پوچھا ہے اللہ نے، ہر جگہ سوال پوچھا جو مومن ہے بتاؤ، جو مومن ہے کیا وہ فاسق گناہگار کی طرح ہو سکتا ہے؟ ایک مومن انسان جو احکام الہیہ کا پابند ہے، جس کے اندر تقوی موجود ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں مسافر بن کے آیا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں مہمان بن کے آیا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرا ٹھکانہ نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرا ابدی گھر نہیں ہے، دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ میرا توشہ خانہ ہے، یہ میرا مسافر خانہ ہے، یہ میرا سرائے خانہ ہے، یہ میرا ریسٹ ہاؤس ہے، یہ دنیا میرا ریسٹ کے لیے جگہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو ایسے جیسے اجنبی ہو، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اس طرح دور ہو جاؤ جیسے تم گناہوں کو جانتے ہی نہیں ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ، اسی میں خیر ہے، جو چیز دے دوں وہ لے لو، اسی میں خیر ہے، کیونکہ میں تم میں سب سے زیادہ خیر جانتا ہوں اور تم سے سب سے زیادہ شر بھی جانتا ہوں۔ جس چیز سے منع کر دوں سمجھ لو یہ شر ہے، جس چیز کو دے دوں، جو حکم دے دوں سمجھ لو یہ خیر ہے، اس کو لے لو۔ فرق بتایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، یہ فرق بتانے کے بعد یہ وضاحت کی، یہ تعلیم دی کہ لوگوں اللہ کے احکامات کے پابند بن جاؤ۔ متقی انسان کیا وہ اس کی طرح برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قطعاً اصول نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، الگ الگ کر دیا جائے گا گروہوں کو، الگ الگ جماعتوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ مومنین کی جماعت ہے، یہ منافقین کی جماعت ہے، یہ کافروں کی جماعت ہے، یہ اسلام کے باغیوں کی جماعت ہے۔ جتنے بھی دین دشمن لوگ سارے اس صف کے اندر کھڑے ہوں گے، دین پسند لوگ، اسلام پسند لوگ، اسلام پر چلنے والے لوگ سارے ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ منافقوں کا ٹولہ ایک طرف کھڑا ہوگا، باہر سے کچھ اندر سے کچھ، باہر سے مومنوں کا ہم نوا اور اندر سے کافروں کا یہ چمچہ بن کے رہنے والا دنیا کے اندر انسان الگ ٹولے میں کھڑا ہوگا۔ جب قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے تاکہ یہ جس زبان سے دنیا کے اندر بولا کرتا تھا آج نہ بول سکے۔ یہ کیوں لگایا؟ یہ مہر کیوں لگے گی؟ یہ فرق کیوں ہوگا؟ اگر ہر کام برابر ہے
تو پھر مومن اور کافر کو برابر کیوں کیا، الگ الگ کیوں کیا جائے گا؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور سوال اللہ کا سورہ ملک کے اندر فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ لوگوں مجھے اس سوال کا جواب تو دو، جو زمین پر ٹیڑھا ہو کے چلے، زمین پر رینگ رینگ کے چلے، زمین پر اپنی کمر کے بل ہو کر چلے، اکڑ اکڑ کر چلے، دنیا کو اپنا غرور دکھاتا پھرے، کیا وہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ بندہ سیدھے راستے پر ہے جو سیدھا راستہ اختیار کر بیٹھا ہے؟ سوال پوچھا ہے اللہ نے، پوچھا بتاؤ لوگوں تمہارے نزدیک کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ نے لفظ استعمال کیا اہدا، جس سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہ ہو، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہدایت یافتہ شخص ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے، دو اشارے ہیں، ایک کو منتخب کر لو، ایک وہ بندہ جو زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے، تکبر دکھا رہا ہے، رب کے سامنے اپنا چیلنج دے رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو سیدھے راستے پر، کون سا راستہ؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وہ راستہ جو بصیرت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اسلام کا راستہ ہے، ایک وہ بندہ جو اس راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ نے سوال پوچھا ہے، ایمانداری سے بتاؤ، خود اپنے ضمیر سے پوچھ کر، ایک وہ بندہ جو اسلام پہ چلنے والا، ایک وہ بندہ جو اکڑ اکڑ کے اپنے کمروں کے بل چلتا ہے، اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے، ان میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے، کون زیادہ عقل مند ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے عقل مند یہی فیصلہ دیں گے کہ جو سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بھی معیار ہے، یہ رسول اللہ کا بھی معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوٹی چھوٹی بات پر نصیحت فرمائی، ان کو برے کام سے بچنے کا حکم دیا، حالانکہ صحابہ برے کام نہیں کرتے تھے، لیکن حکم دیا پھر بھی بچنے کا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اس کے پیچھے اصل چیز یہی تھی، تعلیم یہ تھی کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور برائی کو کبھی برابر نہ جانے۔ اور کیا خوب کہا تھا کسی نے، کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے کے اندر کہ اپنے آپ کو یہ نہ سوچ کہ میں جو کر رہا ہوں خیر ہے، چلنے دو، اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے، جو ہوگا اللہ کے پاس ہوگا۔ کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا، یا تو موم بن جا یا تو مومن بن جا، یا پھر موم بتی کی وہ موم بن جا کہ جو پگھلتی چلی جاتی ہے قرآن سن کے پگھل جا، سنت کا فرمان سن کے، حدیث کا فرمان سن کے چپ ہو جا اور اپنے آپ کو موم بنا لے، اس راستے پہ پگھلتا چلا جا، اور یا پھر سراسر سنگ ہو جا یا پھر پتھر بن جا۔ کون سا پتھر؟ اللہ نے قرآن میں اس پتھر کا تذکرہ کیا، فرمایا لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت او اشد قسوہ، یا اتنے زیادہ سخت کہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے اوپر جب کڑک پڑتی ہے وہ پگھل جاتے ہیں، کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کی بات ہے جو کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن اس انسان کا دل کبھی نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اس لیے نیکی اور برائی کا فرق پہچانے، اور فرق پہچاننے کے بعد عمل کرے، تاکہ قیامت کا دن ہو پچھتانا نہ پڑے کہ جو میں کرتا رہا سارا اکیلا اور ایک جیسا سمجھ کے کرتا رہا۔ ایسے نہ ہو کہ عمل کر کر کے ہم جائیں اور ہمارے عملوں کا کوئی وزن نہ پڑے، کوئی مول نہ پڑے، اللہ کے پلڑے کے اندر کوئی ترازو کے اندر وزن نہ چڑھے، کانٹا ہی نہ چڑھے۔ بجائے اس کے ہمیں پہچان ہونی چاہیے، یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل برا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
وسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔